یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. نہ میں اینٹی یورپین ہوں نہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں دوستی سب سے چاہتا ہوں, غلامی کسی سے نہیں چاہتا. پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان, سابق وزیر اعظم, سابق کرکٹ کپتان, قومی ہیرو اور دبنگ سیاسی رہنما جناب عمران خان کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ ہو جائے گا. ان پر غداری کے مقدمات چلیں گے, انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا, ان کی سیاسی جماعت بکھر جائے گی, یا عوام کی طاقت کے بلبوتے پر عمران خان اس جنگ میں فاتح ہوں گے. ہماری سیاسی تاریخ میں عمران خان کو کس طرح کا مقام حاصل ہوگا؟ عمران خان نئی سیاسی تاریخ رقم کر دیں گے یا روایتی بے رحم سیاسی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے؟ ٹاک شوز پاکستان اس تاریخی سلسلے کی پہلی قسط پیش کر رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے سیاسی حالات اور ان حالات کے تناظر میں جو تصویر بن رہی ہے وہ 75 سالہ تاریخ میں گزرے سیاسی تنازعات کی بنائی ہوئی تصاویر سے بالکل مختلف ہے تو غلط نہیں ہوگا. ماضی میں سیاسی تجزیہ کار اور سمجھدار سیاستدان جو پیشین گوئیاں کرتے تھے, چاہے ان کی وابستگیاں یا ہمدردیاں کسی ایک فریق کے ساتھ کیوں نہ ہوں, ان پیشین گوئیوں کو آپس میں ملا کر بھی ملتی جلتی تصاویر یا تصورات بنا لیے جاتے تھے. وہ چاہے 1958 میں ایوب خان اللہ کا نفاذ تھا, بعد میں ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان صدارتی انتخابات کا معرکہ تھا, 1971 کا سانحہ مشرقی پاکستان اور اس سے متعلق واقعات اور سیاسی تنازعات تھے, بعد میں قومی اتحاد کی تحریک اور 1977 کا ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا, 88 کے انتخابات اور پیپلز پارٹی کی اقتدار میں واپسی کے واقعات تھے, 90 کی ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں کا دورانیہ تھا, یا پھر 1999 میں مشرف کا اقتدار پر قبضہ, شریف برادران کا جلا وطن ہونا یا کر دیا جانا, 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کا المناک قتل, پھر سے پیپلز پارٹی کا اقتدار میں آ جانا, پھر اگلی باری نواز شریف کا اقتدار میں آنا, حتیٰ کہ 2018 میں ایک تیسری سیاسی پارٹی تحریک انصاف کا 2 روایتی سیاسی جماعتوں کو پیچھے دھکیل کر اپنی جگہ بنانا اور اقتدار میں آ جانا. یہ تمام سیاسی واقعات اور ان کا تسلسل حالات اور سیاسی رویے اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں بہت کچھ قابل تفہیم یعنی سمجھ میں آ جانے والی باتیں قرار دی جاتی ہیں. ہر سیاسی واقعے یا تنازع کی جزیات کو جوڑ کر کہانی کو جانا اور سمجھا جا سکتا ہے, لیکن جیسے ہی ریاست نے اپنی عمر کے 75 سال پورے کرنا شروع کیے ہیں, ایسے سیاسی واقعات, تنازعات اور حالات نے سامنے آنا شروع کر دیا ہے جن کو آسانی کے ساتھ سمجھ جانا مشکل ہے, اور واقعات کا رونما ہونا اس قدر تیز ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کڑیاں ملانا دشوار ہوتا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی پہلی اور سیاسی تاریخ کی گزشتہ حکومت کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ نہ صرف اپنی آئینی مدت کے 5 سال پورے کرے گی بلکہ اگلے 5 سال کے اقتدار کے دعوے غلط محسوس نہیں کیے جا رہے تھے کہ اچانک سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی. اس اچانک وار نے تحریک انصاف سے وہ سیاسی احتیاط چھین لی جس کا عام حالات میں ہر سیاسی جماعت سے تقاضا کیا جاتا ہے. 12 اپریل کی رات کو عمران خان اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس رات اہم ترین عہدیداروں کو ممکنہ طور پر گرفتار کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے باہر قیدیوں والی گاڑی پہنچ گئی. کئی دن تک وہ جلسوں میں یہ سوال پوچھتے رہے کہ آخر وہ کون سا جرم تھا جس کے بدلے میں قیدیوں والی گاڑی تک پہنچا دی گئی. جو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا, کوئی آئین توڑ دوں گا, رات کے 12 بجے جو عدالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی. اس کے بعد جو کچھ قومی اسمبلی کے ایوان میں ہوا اس کی تصویری کہانی ہر کوئی دیکھ چکا ہے. پھر عدالت عظمیٰ نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کی طرف سے برخاست کر دی جانے والی قومی اسمبلی کو بحال کر دیا. جو کل تک تحریک انصاف کے اتحادی تھے وہ نئی حکومت کے اتحادی بن گئے. ڈرامے کا اگلا سین پنجاب میں شروع ہوا اور تحریک انصاف کے 2 درجن کے قریب ارکان اسمبلی نے پارٹی سے بغاوت کر دی. پنجاب میں نواز لیگ نے اتحادیوں سے مل کر حکومت بنا لی. تحریک انصاف کے منحرفین کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور ان کی خالی ہونے والی سیٹوں پر ضمنی انتخابات میں پھر تحریک انصاف جیت گئی اور 10 ارکان کی حامل مسلم لیگ کاف سے مل کر دوبارہ حکومت بنا لی. یوں کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو اگرچہ وفاق کی حکومت سے نکالا جا چکا ہے لیکن تحریک انصاف وفاق کی حکومت اور قومی اسمبلی میں اس کی عددی پوزیشن سے بہتر پوزیشن میں پنجاب کے اقتدار میں ہے. تحریک انصاف اپنے 5 سال پورے کرنے کے بعد جس سیاسی زوال کا شکار
ہوتی اس سے بچ گئی، لیکن وفاق میں اقتدار میں بیٹھی پارٹیاں عوامی سطح پر زوال کا شکار ہیں اور تحریک انصاف عوامی سطح پر اس وقت ملک کی سب سے بڑی اور مقبول پارٹی ہے۔ نااہلی اور تباہ کن کارکردگی کے جتنے الزامات تحریک انصاف پر لگائے جاتے تھے ان کو آگے بڑھ کر اور خاصی محنت کر کے تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں نے اپنے سر لے لیا ہے، اور اس میں رتی برابر شک نہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اگر پھر بھی ٹیسٹ کے طور پر ملک کے کسی حصے میں کسی ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں انتخاب کا اعلان کر دیا جائے تو تحریک انصاف کو شاید سب مل کر بھی شکست نہیں دے سکتے۔ یہ تو تھی تحریک انصاف کی وقت موجود میں عوامی مقبولیت کی داستان اور مخالف سیاسی جماعتوں کے عوامی سطح پر زوال کی کیفیت، لیکن کیا یہ مقبولیت اور زوال کی صورتحال ایسے ہی برقرار رہے گی؟ یہ آج کا سب سے بڑا سیاسی سوال ہے جس کا کوئی ایسا جواب دینے کے لیے جو قرین قیاس اور ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہو آسان نہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا ہے، کمزور کیا گیا ہے اور کئی خانوں میں بھی بانٹ دیا گیا ہے، لیکن اس طرح کی مشق کے لیے پہلے ہمیشہ مارشل لا کی لیبارٹری قائم کی جاتی رہی، پھر خطے میں ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ ٹوٹی ہوئی جماعتوں کے لیے تیزی کے ساتھ جڑنا ممکن نہ رہتا۔ اگر صرف 2 مثالوں کو ہی دیکھ لیا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ 77 میں جب بھٹو صاحب کی پارٹی توڑنے پر کام شروع ہوا تو افغانستان پرآشوب ہو چکا تھا اور 78 میں روس نے اس پر چڑھائی کر دی اور پڑوس میں ایران میں شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا، اور بین الاقوامی طاقتوں نے ان حالات میں پاکستان کی مقتدر اشرافیہ سے جو کام لینا تھے وہ شاید کوئی منتخب سیاسی جماعت نہ کر سکتی۔ یہی کچھ پھر 99 میں ایک منتخب سیاسی جماعت کو اقتدار سے بے دخل کر کے آنے والے دنوں میں حاصل کیا جانا مقصود تھا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کام ایک غیر سیاسی اور غیر منتخب حکومت کر سکتی تھی یا اس سے لیا جا سکتا تھا وہ شاید نواز لیگ سے نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سب ماضی تھا، اس لیے اس کو سمجھنا بھی آسان تھا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا اور شاید اب کی بار حالات کی تبدیلی کا طریقہ نیا اور کسی حد تک ناقابل فہم بھی ہے۔ تحریک انصاف جس نے 3.5 سال کے اقتدار میں کسی طاقتور ادارے کو ناراض کرنے سے ظاہر گریز کیا ہے، اس سے اچانک اقتدار چھین لیا گیا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب تحریک انصاف کی قیادت بھی گھیرے میں آ چکی ہے۔ عمران خان کے سابق چیف آف سٹاف شہباز گل کے بیان کے بارے میں ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ محض ٹی وی پر بولے جانے والا بیان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل پلاننگ تھی اور اس میں پارٹی کے دیگر عہدیدار بھی شامل تھے۔ فوری طور پر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا انچارج کا نام بھی لیا جا رہا ہے جو ان دنوں پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز لائی کے معاون خصوصی ہے اور ان کا عہدہ صوبائی وزیر کے برابر ہے۔ توہین عدالت کے سلسلے میں سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے شوکاز نوٹس جاری کیا جا چکا ہے، اس کے بارے میں وفاقی دارالحکومت میں چیمگوئیاں جاری ہیں۔ توشاہانہ کیس میں بھی سابق وزیر اعظم کو قصوروار ٹھہرائے جانے کے اشارے مل رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن بھی عمران خان کے ریمارکس کے بارے میں نوٹس جاری کر چکا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری عام طور پر کے پی اور پنجاب میں تحریک انصاف کے وزیروں پر غصہ جھاڑ رہے ہیں کہ وہ مرکزی قیادت کی نظروں میں ہیں اور انہوں نے وزارتیں اپنے بلبوتے پر حاصل نہیں کی۔ پنجاب سے بھی ایسی خبریں ہیں کہ چودھری پرویز لائی تحریک انصاف کے موڈ کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں اور ایسے کسی تاثر کو جنم لینے سے روک دیں گے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو چودھری برادران اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ وہ خوفناک تلواریں ہیں جو بہت جلدی تحریک انصاف اور اس کی مرکزی قیادت اور خاص طور پر عمران خان کے سر پر لٹکنا شروع ہو گئی ہیں۔ 12 اپریل سے شروع ہونے والی کہانی میں ابھی تک یہ محسوس نہیں کیا گیا تھا کہ عمران خان کو اتنے زیادہ محاذوں پر مصروف کر دیا جائے گا کہ وہ کہیں سے بھی نشانے کی زد میں آ جائیں گے، لیکن یہ واضح نظر آنے لگا ہے کہ عمران خان کا اس بار بچ جانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ ہم اگلے حصے میں بتائیں گے۔